अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। अब लगभग ये तय हो चुका है कि मुल्क के 3 मरतबा वजारत उज़्मा की कुर्सी पर बराजमान रहने वाले साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपनी जिला वतनी या फिर यूँ समझें कि इलाज के नाम पर जो वो लंदन में मौजूद थे 4 साल से, वो ख़त्म करके वतन वापस आ रहे हैं। 21 अक्टूबर को वापसी होगी और वापसी के लिए मुस्लिम लीग नवाज़ भरपूर तैयारियां कर रही है। कहा यह जा रहा है कि टारगेट ये दिया गया है कि जो इमरान खान साहब का अक्टूबर 2011 का जलसा था, कम से कम उससे ज़्यादा क्राउड जो है वो इस्तकबाल के लिए चाहिए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इस हवाले से जो मीटिंग्स चल रही हैं मुस्लिम लीग नवाज़ की, उनका एक ग्रैंड मशावरती कन्वेंशन हुआ पंजाब के लोगों का। इन्हीं तैयारियों के सिलसिले में वहाँ पर खिताब किया और मियां साहब की गुफ्तगू जो है उसमें वो लग रहा है कि वो इंतकाम की आग में जल रहे हैं, वो बदला लेना चाहते हैं। उनकी गुफ्तगू जो है उसमें जहर भरा हुआ नज़र आ रहा है। एक तरफ वो कहते हैं कि मैं इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखता, बदले पर यकीन नहीं रखता, लेकिन फिर उसी सांस में वो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान ऐसे नहीं चल सकता, कि मिट्टी डालो और अब आगे बढ़ जाओ, अब आगे ऐसे नहीं बढ़ेंगे, आऊँगा, एहतसाब होगा। मियाँ साहब ने इस हवाले से गुज़श्ता रोज़ क्या गुफ्तगू की, पहले ये सुनिए। लोग हैं जिन्होंने आज पाकिस्तान का ये हशर कर दिया है जो मैं और आप देख रहे हैं। वो कौन लोग हैं जिन्होंने मुल्क को यहां तक पहुंचाया कि आज गरीब रोटी को तरसता है, वाकई रोटी को तरसता है। कभी उनका एहतसाब होगा या नहीं होगा, लेकिन हमारा सिस्टम क्या इस काबिल है कि उन लोगों का भी एहतसाब करे? मेरा और आपका तो 1 मिनट में एहतसाब होता है। 4 जज बैठ के तो करोड़ों लोगों के मैंडेट वाले वजीर आज़म को चलता करते हैं। और किसकी वजह, कौन पीछे उनके? उसके पीछे जनरल बाजवा और जनरल फैज है। आलाकार कौन है? आलाकार साकिर निसार है, खोसा है, वो पनामा वाला बेंच है, इजाजुल हसन है। ये लोग एक करोड़ों अवाम के मैंडेट वाले वजीर आजम को 1 मिनट में छुट्टी करा के उसको जेलों में डालते हैं। अब मियाँ साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं उसमें वो वाज़े तौर पर ये इशारे दे रहे हैं कि वो वापस आएंगे और एहतसाब होगा, बातचीत किसी से नहीं होगी, वो नहीं बैठेंगे, कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। और एक ऐसा शख्स जिसके अपने हवाले से ये इल्ज़ामात मौजूद हैं कि वो एहतसाब के अमल से भागा हुआ है, सज़ा से भागा हुआ है, वो जब ये गुफ्तगू करते हैं, माजी के वो नारे एहतसाब के याद आ जाते हैं कि जब वो परवेज़ मुशर्रफ साहब पाकिस्तान के साबिक डिक्टेटर, उनके ख़िलाफ़ भी एहतसाब की बातें करते थे। जब हुकूमत में आए उस एहतसाब का क्या हुआ, परवेज़ मुशर्रफ साहब को किसने भेजा, किसके दौरे हुकूमत में गए, ये भी सबके इल्म में है। अब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ आने के बाद एग्जैक्टली क्या करेंगे? क्या एक ईजी सेल होगा उनका? और एक तरफ एक सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसको रैलियों की, जलसे की, किसी भी चीज़ की इजाज़त नहीं है, दूसरी तरफ एक शख्स जिसको अभी कानून के सामने सरेंडर करना है, अपने आप को क्लियर करवाना है अदालतों से, उसके इस्तकबाल की और उसको इस्तकबालिया देने की, तकारीर की, कोई इस किस्म की बातें जो है मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से की जा रही हैं। और इसी दौरान हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी गुज़श्ता 7 दिनों से वो पंजाब में डेरा डालकर बैठे हैं। पंजाब जिसको मुस्लिम लीग नवाज़ का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड समझा जाता है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी के और उनकी जमात जो है उसके लिए सिंध में यही जमातें मुस्लिम लीग नवाज़, जमीयत उलमा इस्लाम, फजलुर रहमान ग्रुप, GDA और MQM, वो सिंध में इत्तेहाद बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी शायद बहुत कॉन्फिडेंट है कि सिंध जो है वो तो हमारे हाथ में मौजूद है, हमने पंजाब में अपना हिस्सा लेना है। लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को शिकवा है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, और लेवल प्लेइंग फील्ड उन्हें किससे चाहिए, किसके मुकाबले में चाहिए, इस हवाले से बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज अब से थोड़ी देर पहले गुफ्तगू की, वो ज़रा सुनिए। ये जो डिमांड है, लेवल प्लेइंग फील्ड की जो डिमांड है, ये किससे है? इलेक्शन कमीशन से है, एस्टैब्लिशमेंट से है, या सुप्रीम कोर्ट से है? तो ये तो क्लियर करें। मुस्लिम लीग नवाज से है। जहां तक नून लीग से एतराज है लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में, अगर नून लीग ने मैनेज किया, बंदोबस्त किया कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो, तो फिर मैं शिकायत उन्हीं के खिलाफ करूंगा।
اب کون سی باتیں جس کی بنیاد کے اوپر بلاول بھٹو زرداری کو لگتا ہے کہ مسلم لیگ نواز مینیج کر رہی ہے کہ باقیوں کے لیے، باقی سیاسی پلیئرز کے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہ ہو، اور اسی بارے میں بلاول بھٹو زرداری یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر میں یہ کہوں گا میرے ہاتھ کھول دیے جائیں. یہ دھمکی وہ کیوں دے رہے ہیں، کس طریقے سے دے رہے ہیں، اکاڑا میں وہ گفتگو کر رہے تھے، سنیے. جو ہمارا اعتراضات تھے لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے، وہ ہم نے صدر زرداری صاحب کو اختیار دیا ہے. ان اعتراضات کو ایڈریس کرنا چاہیے، ورنہ ہمارا ریکویسٹ ہے صدر زرداری صاحب سے کہ میرا ہاتھ پھر نہ باندھا جائے. ہم کسی دیوار سے لگانے والی بات سے فکر مند نہیں ہیں. اور تیسری جانب جو ہے وہ نئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، وہ اپنے منصب سنبھال چکے ہیں. پہلی فل کورٹ کی سماعت ہو چکی، وہاں پر جو کچھ ہوا اور وہ براہ راست جڑا ہوا ہے پاکستان کے سیاسی منظرنامے سے. ان تمام معاملات پر گفتگو کریں گے. میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں مجھے جوائن کر رہے ہیں حمید روکھڑی صاحب، استحکام پاکستان پارٹی کے ترجمان ہیں. مجھے ٹیلی فون لائن کے ذریعے جوائن کر رہی ہیں محترمہ سینیٹر سسی پلیجو صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کرتی ہیں. اور اسکائپ کے ذریعے مجھے جوائن کر رہے ہیں جہانگیر جدون صاحب، ماہر قانون ہیں، موجود بھی تھے عدالت میں، عدالت کی کارروائی بھی دیکھی، اور نیب ترامیم کے حوالے سے کیا کچھ ہو سکتا ہے، اور سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ اس کے اوپر فیصلہ کتنا امپورٹنٹ ہے آگے عدالتی، آئینی اور قانونی معاملات چلانے کے لیے. ان تمام معاملات پر بات ہوگی. آغاز روکھڑی صاحب آپ سے کرتے ہیں. روکھڑی صاحب، یہ مجھے بتائیے، یہ جو احتساب ہے، اتنا خوبصورت، اتنا حسین، اتنا دل فریب نعرہ ہے کہ اس نعرے کے اوپر ہمیشہ پاکستان کے عوام کو اپنے پیچھے لگایا جاتا ہے. یہ نعرہ خان صاحب نے بھی لگایا، یہ نعرہ بار بار میاں محمد نواز شریف لگا چکے ہیں. پیپلز پارٹی نے بہت زیادہ اس نعرے کو ایکسپلوئٹ ویسے نہیں کیا کہ چوروں کا، لٹیروں کا، ڈاکوؤں کا ہم احتساب کریں گے، ہم پتہ نہیں کیا کر دیں گے. اس مرتبہ میاں صاحب یہ جو نعرہ لگا رہے ہیں، یہ بیانیہ بنانے کے لیے نعرہ لگا رہے ہیں، خود کو ایک ٹف آدمی، پولیٹیشین کے طور پہ دکھانے کے لیے. ایگزیکٹلی وٹ از دا ریزن؟ اب اس پہ ریزنز تو سب سے بہتر ہوگا کہ نون لیگ والوں سے ہی لی جائے. نہیں، آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ. لیکن میں انڈرسٹینڈنگ میں دوں گا اپنی انڈرسٹینڈنگ کہ میاں نواز شریف کی جو ٹون ہے جو میں نے آج سنی اس پہ بھی، اس میں جیسے گھائل آدمی ہے یا ونڈکٹیو ٹون تو ہے ان کی. اب احتساب جو ہے یہ کیونکہ پرسنالٹیز تک فکس ہو گیا ہے اور اس کا ایک امپریشن جاتا ہے کہ یہ کچھ لوگوں کے لیے ہے. 6 نام لیے اور اس میں ایک سٹنگ جج آف دا سپریم کورٹ بھی ہیں. جی ہاں. اب اس مت کو یا اس کانسیپٹ کو توڑنا بھی بہت ضروری ہے. احتساب کرنا ہے احتساب کے ادارے نے، یعنی احتساب کے لیے آپ کو احتسابی ادارہ آپ کے پاس موجود ہے، نیب نے احتساب کرنا ہے. اب وہ احتساب اکراس دی بورڈ کرنا، کون اس کو کہے گا کہ نہ کیا جائے؟ کون کہے گا کہ وکٹمائزیشن آف فیو نہ ہو اور ایک احتساب کا عمل ایسا جس سے پاکستان کو فائدہ ہو؟ وہ احتساب تو ہونا چاہیے، میں تو اس کا قائل ہوں، پہلے دن سے کہہ رہا ہوں. اور اس میں ہم سب کو پیش کر دینا چاہیے، ہم پولیٹیکل پارٹیز کو خود کو پیش کر دینا چاہیے. اور احتساب کو پولیٹیکل پارٹیز تک محدود نہیں ہوتا، یعنی احتساب کی جو ویو جاتی ہے، جہاں جہاں پر بیگا کرپشن ہوتی ہے وہاں پر ویو جاتی ہے. اور بیگا کرپشن کے تو پودے اس ملک کے اندر اتنے زیادہ بڑے ہیں کہ ان کو ڈھونڈنا یا ان تک پہنچنا ایشو ہی کوئی نہیں ہے. تو بہتر ہوگا کہ پرسنالٹی سے نکل کر. آپ مجھے روکھڑی صاحب یہ بتائیں کہ ابھی پچھلے دنوں جب آرمی چیف نے ملاقات کی کاروباری شخصیات سے، ان کو اس ملاقات کے حوالے سے کوٹ کیا گیا کہ احتساب ہوگا، تگڑا ہاتھ ڈلے گا، تمام جماعتوں میں اس قسم کے عناصر یا لوگ موجود ہیں، اور جو ذخیرہ اندوزی میں یا ان قسم کی کارروائیوں میں، اسمگلنگ میں، بلیک مارکیٹ میں ملوث ہے، اس کے خلاف کارروائی ہوگی. ایک وہ احتساب کی بات ہے، اور ایک جو میاں صاحب نام لے کے جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید، ثاقب نثار، آصف سعید کھوسا، اس کے علاوہ اعجاز الاحسن، ان کی بات کر رہے ہیں. ان دونوں میں کوئی الائنمنٹ ہے؟ نہیں، الائنمنٹ نہیں بنتی اس طریقے سے، اور بنتی بھی ہے. یہ جا رہی ہے ایک پرسنالٹی کی طرف، کیونکہ اپنے اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ مجھے جو ہٹایا گیا انہوں نے ہٹایا، یعنی وہ ان کی ذات کی طرف ایک چیز آ رہی ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے ہٹانے والے یہ لوگ تھے. ابھی یہ ایک فکس بریکٹس کے اندر ایک احتساب کی بات ہے، جبکہ ہم احتساب کی جب بات کرتے ہیں ہم بریکٹس کی بات نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں بریکٹس گرائیں
اور کام ہو جائیں وینڈکٹیو نہ ہو. کسی انتقام کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو عدل کی ضرورت ہے. انتقام جو ہے آپ اور ہمارا, جیسے کل چیف جسٹس نے کہا کہ آئین کے اوپر سب سے پہلی جو چیز لکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کا نام اور حکمرانی لکھی ہوئی ہے. آپ کو انتقام سے اسلام منع کرتا ہے, اسلام کے اندر انتقام حرام ہے. انتقام کو آپ چھوڑیں, ہمارا کام ہے ہم عدل پر جائیں کہ نفرت بقدر جرم, کہ جس نے جرم کیا ہوا ہے اور جتنا کیا ہوا ہے اس کو آپ کٹہرے کے اندر لے کے. مجھے سسی پلیجو صاحبہ کو جو ہے وہ گفتگو میں شامل کرنے دیں. سسی پلیجو صاحبہ, مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مسلم لیگ نواز کو ریسکیو کیا اس کے مشکل وقت میں, چاہے تیسری مرتبہ وزیر اعظم بننے کے لیے 18ویں ترمیم میں اس بات کو کہ وہ قدغن ختم کرنا ہو, چاہے خان صاحب کا جب دھرنا آیا 2014 میں اس وقت آپ پارلیمنٹ میں نون لیگ کے ساتھ کھڑے ہو گئے, جس وقت یہ حکومت فارم کرنی تھی آپ لوگ اس حکومت کا حصہ بنے, آپ کا ووٹ اور سپورٹ جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کے ساتھ تھا, اور اب آپ لوگوں کے جو صفحے ہیں وہ علیحدہ علیحدہ ہو چکے ہیں. حالانکہ 9 اگست تک بلاول صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ سردار زرداری جو ہیں وہ یاروں کے یار ہیں اور مسلم لیگ نون ہماری سیاسی یار ہے. یہ آپ کی سیاسی یار کو کیا ہوا ہے؟ یہ صفحے جو ہے کبھی بھی مکمل طور پر ساتھ رہے ہی نہیں ہیں. پی ڈی ایم میں بھی جب شروع میں ہم رہے تھے تو یہی وجہ تھی کہ ہم نے کہا ہمارا جو مینیفیسٹو ہے ہم اس کو ہی فالو کریں گے. دیکھیں, میوچل ریسپیکٹ ایک بات ہوتی ہے, لیکن باہمی رفاقت یا باہمی انڈرسٹینڈنگ وہ تو یہ ہمیشہ توقع کر رکھنا کہ پی ڈی ایم یا دوسری جماعتوں کے ساتھ ہر دفعہ ہر موقع پر, یہ آپ نے وجہ فرمایا کہ ریسکیو کے حوالے سے یہ بات عموماً ہمارے لیے یہ کہی جاتی ہے اور دکھنے میں بھی آئی, یہ حقیقت ہے. لیکن چونکہ جب COD سائن ہوا تھا تو اس کے بعد حقیقت یہ ہے کہ ہم جیسے جو نظریاتی لوگ بھی تھے, ہم نے جو ماضی کی جنرل ضیاء والے معاملات کو کچھ اس کے لیے کچھ اور اہمیت پہن لی, اور ابھی بھی نون لیگ کے لیے ہم ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. لیکن میرے خیال میں مسلم لیگ نون کا اپنا ایک ڈائریکشن ہے, ان کی سیاست جو ہے وہ مختلف, بلکہ بہت ہی مختلف رہی ہے. پلیجو صاحبہ, آپ بہت عزت اور احترام سے انہیں دیکھتے ہیں, لیکن اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھٹو مر گیا اور آپ کے پاس کارکردگی کے لیے بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے. میں اسی پر آ رہی تھی, میں اسی پر سب آ رہی تھی کہ عزت, باہمی عزت جو ہے نا, میوچل ریسپیکٹ جو ہے وہ آپ ظاہری باتیں 2 گھنٹے بھی آپ کسی سیاسی یا ذاتی طور پہ کسی ڈیسنسی کے اس کو کرتے ہوئے ادراک آپ بیٹھتے ہیں تو وہ رکھتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ابھی جو حنیف صاحب نے, عباسی صاحب نے معافی بھی مانگ لی تھی, لیکن یہی مطلب کہ ان کے دل میں یہ بات ہے. تو پیپلز پارٹی میں خاص کر کے لیڈرز کو تو خراب لگی ہوئی, لیکن کارکنان کو جو ہے یہاں, کیونکہ ہم تو یہاں پڑھتے ہیں گراس روٹ لیول پر چلتے ہیں, سارا وقت ہمارا یہی گزرتا ہے, تو انہوں نے, اور ان کو یہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتے کہ نون لیگ والے اس سے اچھی کوئی لینگویج حنیف عباسی صاحب جیسے لوگ بولتے ہوں گے. دیکھیں, پیپلز پارٹی میں مختصر یہ ضرور اس میں کہنا چاہوں گی کہ ہم حقیقتاً ہم صرف انگلی کٹا کر شہیدوں والا معاملہ نہیں ہے جناب. یہاں پاکستانی سیاست میں نظر رکھیں آپ, تو یہاں ریل جیل حقیقی, جھوٹی جیل نہیں, بھاگ جانے والی جیل نہیں, حقیقی ریل جیل اور شہادتوں کے اس جو ہے پلسرات سے گزر کر ہم آئے ہیں, اور جھوٹے الزامات, جھوٹے کیسز کا ہم نے سامنا کیا ہے. تو جو عزت دے گا تو عزت دیں گے. جو میں نے میوچل والا لفظ اسی وجہ سے کہا, اور میرے خیال میں سب کو اسپیس ملنا چاہیے. نہیں, لیکن زرداری صاحب نے ہاتھ کیوں باندھے ہوئے ہیں پھر آپ لوگوں کے؟ بلاول بھی کہہ رہے ہیں کہ میں زرداری صاحب سے کہوں گا کہ میرے ہاتھ کھول دیں. یعنی آپ کی پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ کی طرف سے آپ لوگوں کو روکا گیا ہے کہ آپ مت الجھیں, مت لڑیں میاں صاحب کی پارٹی سے. یہ تو حقیقت ہے کہ پیپلز پارٹی کی ہمیشہ خواہش رہی ہے کہ بھائی 2 دن بھی ہم نون لیگ والوں کے ساتھ اتحاد میں یا حکومت میں ساتھ رہے ہیں, اور اگر ان کے ساتھ بھی وکٹمائزیشن ہوئی ہے یا انہوں نے اپنی غلطیوں پر جو ہے وہ ریویو کیا ہوا ہے کچھ حد تک, تو ہم سکتا فائدہ دینے والوں اسے مار بھی کھائی ہے ہم نے اس وجہ سے. پنجاب میں بڑا نقصان بھی ہمیں ہوا ہے, یہ حقیقت ہے اس وجہ سے. لیکن بات یہ ہے کہ اب وہ وقت گیا,
اور اچھا پنجاب میں نقصان کی طرف سے میں آتا ہوں آپ کے پاس واپس. سسی پلیجو صاحبہ, یہ پنجاب کے نقصان کی جو آپ بات کریں, مجھے ذرا جہانگیر جدون صاحب سے جو ہے ان کو شامل کرنے دیں. جہانگیر جدون صاحب یہ بتائیے گا, کل آپ بھی کورٹ میں موجود تھے, اب یہ معاملہ ظاہر ہے کہ میاں صاحب کی واپسی جو نیب ترامیم کو کالعدم قرار دینے کا فیصلہ تھا, سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی جو سربراہی میں کورٹ تھا, اب جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اس کو اگر اپریل کے مہینے سے جب اس کو نافذ العمل, اس کے نفاذ روک دیا گیا تھا اور اس کو پھر بعد میں ناک ڈاؤن کر دیا گیا, یہ جو موجودہ بینچ ہے اگر اس جو فیصلہ تھا 8 رکنی بینچ کا اس کو ختم کرتا ہے, اس وقت سے اپریل سے اس کو نافذ العمل قرار دیتا ہے, تو آپ کے خیال میں, اور اس کو آئینی اور قانونی بھی مان لیتا ہے اس پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو, تو اس دوران جو فیصلے آئے ہیں خاص طور پہ نیب ترامیم والا, کیا وہ پھر غیر مؤثر ہو جائے گا؟ پہلے میں آپ کو دوسرے جو انٹرو میں آپ نے بات کی تھوڑا سا جواب دے دوں. ویسے پولیٹیکلی دیکھیں, جو بھی اس ملک کے اندر ایک گورنمنٹ چل رہی ہوتی ہے, جو بھی گورنمنٹ ہو, اس کو جو بھی بندہ ڈیسٹیبلائز کرتا ہے کسی بھی طریقے سے, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے یا جوڈیشل کو کے ذریعے, تو اس کا کسی نہ کسی جگہ پہ احتساب ضرور ہونا چاہیے. کیونکہ ہمارے ملک کے اندر دیکھیں شروع سے یہ ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ چلتی ہے, اب اس میں نقصان تو پورے پاکستان کا ہے, 24 کروڑ عوام کا ہے, کسی ایک بندے کا نہیں ہے. ٹھیک ہے, میاں نواز شریف ہو یا بلاول بھٹو ہو یا دوسرے پی ٹی آئی کے کوئی چیئرمین ہو, یا کوئی مطلب ہے, اگر آپ بالکل پیور پولیٹیکلی کوشچن دیکھیں تو ان کا نقصان بھی ہوتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ملک ٹھیک چل رہا ہو تو پھر لوگوں کا بھی بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. تو اس کے لیے کوئی اکاؤنٹیبلٹی میکانزم ضرور ہونا چاہیے کہ اگر اس وقت کے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو انہوں نے نام لیے ہیں, اگر وہ واقعی ہے اور اپیرنٹلی یہی لگ رہا ہے ملوث تھے, تو ان کا کچھ نہ کچھ تو احتساب ہونا چاہیے. مشرف کا تو نہیں ہو لیکن سکتا. جہانگیر جدون صاحب, اس میں نعرہ میاں صاحب لگائیں, جس دن اپنے آپ کو عدالت سے کلیئر کروا لیں, اس کے بعد ایک فری آزاد شخص کے طور پہ آپ کے اندر ایک اخلاقی, پھر آپ ہائی مورل گراؤنڈ پہ آپ کھڑے ہوتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ میں ایگزامپل ہوں, میرے ساتھ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی, دیکھیں مجھے عدالتوں نے کلین اینڈ کلیئر کر دیا, اور اب میں یہ کہتا ہوں کہ اس پر احتساب ہونا چاہیے. فی الوقت سٹیٹس یہ ہے کہ میاں صاحب جو ہیں ان کی سزا موجود ہے, وہ علاج کے لیے باہر گئے ہیں, اور وہ واپسی سے پہلے یہ جو بیانیہ بنا رہے ہیں, یہ ایک دفعہ مزید ٹکراؤ ہے, یہ وہ اپنی طرف لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے؟ نہیں, لوگوں کو تو لوگ تو دیکھیں, انہوں نے ایک کوئی ریالٹی تو بتانی ہے لوگوں کو کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا, اور یہ تو بالکل روز روشن کی طرح یا نہ کس طرح جوڈیشل مطلب ایک کو کے ذریعے ان کو فارغ کیا گیا ہے. آپ دیکھیں نا, آپ ان کی ججمنٹ پڑھیں جو آلریڈی دے چکے ہیں ان کی کیس میں. یہ ججمنٹ تو پبلک پراپرٹی تھی, اس پہ بندہ پڑھ کے کمنٹس کر سکتا ہے. تو جب ان کو جو ٹرائل جج تھا نیب کورٹ کا, اس نے کہا جی کرپشن کے ان پہ کوئی چارجز نہیں ہیں. وہ جو سیکشن کورٹ کی ہے 9A4, انہوں نے کہا جی 9A4 کا آفینس نہیں بنتا, تو ان کو ایسٹ بیہائنڈ مینز جو ہے اس میں ہم سزا دے رہے ہیں. جب ہائی کورٹ میں کیس آیا تو انہوں نے کہا جی ایسٹ بیہائنڈ مینز تو تب بنتے ہیں نا جب آپ ایک بندے کے ایسٹ ڈٹرمن کریں کہ پہلے اس کے کتنے تھے اور یہ بیہائنڈ مین کس طرح رہ رہا ہے. مثال کے طور پر ایک بندے کی آپ نے انکم ڈٹرمن کرنی ہے, اور اخراجات تو کہتے ہیں اس کی تنخواہ ڈٹرمن کریں, پھر اس کے ایکسپینڈیچر کتنے ہیں, بچوں کی فیس کیا ہے, باہر کتنا ٹریول کرتا ہے, بل کتنے آتے ہیں, لگژری کیا ہے اس کے پاس. تو پھر وہ جب دیکھتے ہیں جی تنخواہ تو اس کی 2 لاکھ ہے, لیکن اس کا لیونگ جو سٹائل ہے وہ 10 لاکھ کے برابر ہے, تو وہ آبویسلی اس کے جو بیہائنڈ مینز جو ہے وہ رہ رہا ہے, اور اس کے سورس جو ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ ہم نے ڈٹرمن کر لی ہیں. اب یہ اس کو بتانا ہے کہ یہ کہاں سے ہے. جب یہ والا کوسچن پوچھا گیا ہائی کورٹ کے اندر, تو جو آئی او تھا نیب کا, میں موجود تھا وہاں پہ, اس نے کہا جی یہ آپ نے انکم ڈٹرمن نہیں کی ہے. تو وہ کہتا ہے جی نیب کا جو آئی او تھا اس نے کہا جی ہم نے تو اس وقت 93 کے اندر جب انہوں نے فلیٹ خریدے تھے تو ان کی انکم ڈٹرمن نہیں کی ہے ہم نے. تو انہوں نے کہا یہ جو آپ کی فائل میں چارٹ لگا ہوا ہے انکم کا, یہ کس نے بنایا ہے؟ تو کہتا ہے جی ہمیں تو نہیں پتہ, یہ چارٹ تو بس بنا ہوا ہے, اس فائل کے اندر لگا ہوا ہے. اب یہ دیکھیں اس طرح کا کیس جو ہے وہ کس جگہ پہ سسٹین کرے گا اور کس جگہ یہ ٹیکنیکل گراؤنڈز ہیں, بٹ ایوری بڈی, ہر بندے کے ذہن میں ایک سوال تو موجود ہے. بہرحال ایون فیلڈ اپارٹمنٹس, اس کی سیڑھیاں اتر کر آتے ہیں, میاں صاحب گفتگو کرتے ہیں, ماربل آرچ والے دفتر میں جاتے ہیں, العزیزیہ اسٹیل مل, یہ معاملات ہیں. میں اس کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھوں گا. مجھے ایک شارٹ بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور یہیں سے گفتگو کے سلسلے کو جوڑیں.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को जोड़ते हैं। जहांगीर जदून साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जो नैब की अमेंडमेंट्स जो कलअदम करार दे दी गई थी, जिनको नल एंड वॉइड कर दिया गया था और 7 रोज़ के अंदर केसेस को वहीं से बहाल करने का कहा गया था जहां पर वो नैब तरमीम के आने के बाद का प्रोसेस शुरू हुआ था, इसका क्या मतलब है कि स्टेटस क्या है मरीम नवाज साहिबा का, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ साहब का, बाकी वो लोग पीपल्स पार्टी के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, दीगर जमातों के जिसने उन नैब तरमीम से फ़ायदा उठाया? अच्छा, अभी एक तो मैं आपको बड़ी न्यूज़ दे दूं, ब्रेकिंग समझे या वैसे न्यूज़ समझ लें इसको, कि नैब के जो चेयरमैन ने उन्होंने प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से मीटिंग की है। उन्होंने फैसला ये किया है कि हम उस वक्त तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं करते जब तक हमें डिटेल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की नहीं मिलती। ठीक है, अब अगर इस जजमेंट को वो शॉर्ट समझते हैं तो फिर वो डिटेल जजमेंट, या तो सुप्रीम कोर्ट कह देती है कि जी यही जजमेंट है, इसके बाद कोई डिटेल जजमेंट नहीं है। तो उन्होंने यही कहा था जी, लेकिन 7 रोज के अंदर बहाल करने का तो कह दिया ना सुप्रीम कोर्ट ने, ये तो डायरेक्शन है वाज़े। मैं उनका बता रहा हूँ आपको, नैब का, वो मैं आपको दूसरे क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। मैं पहले ये आपको बताऊं कि उन्होंने ये फैसला किया है कि हम जब तक डिटेल जजमेंट नहीं आती तो इस पे आगे कोई कार्रवाई नहीं। आप मुझे ये कह रहे हैं कि जो चेयरमैन नैब हैं वो ये समझते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट की डिटेल्ड जजमेंट में रीजनिंग देखेंगे, अगर उनको लगा कि ये रीजनिंग अच्छी है, दुरुस्त है, उनके जहन से मुताबिकत रखती है, तब वो उस पर अमल करेंगे, वरना ये शॉर्ट ऑर्डर पे वो नहीं अमल करेंगे। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? ये मुझे नहीं पता है, लेकिन वो उन्होंने ये फैसला किया है। आप इसमें बेहतर वो बता सकते हैं या कोई स्पोक्स पर्सन नैब का कि उसमें उनकी क्या राय है। दूसरा देखें ना, नैब के अंदर जो इसका सेटिस्फाइड हुआ है नैब का लॉ, उसके अंदर ये था कि जो नवाज शरीफ के दोनों केसेस हैं वो इसमें फॉल नहीं कर रहे। मरियम का और शहबाज शरीफ का भी केस उसमें फॉल नहीं कर रहा, क्योंकि उनके ज़्यादा शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस थे और मियां नवाज शरीफ के खिलाफ ऑलरेडी 2 केसेस में कन्विक्शन हो चुके हैं। बाकी तीसरा कोई उनका इस तरह केस नहीं जो इसके इनसे बेनिफिशियरी हो, उसके जो नैब का जो लॉ। लेकिन राना साहब की जब हम गुफ्तगू सुनते हैं, मुस्लिम लीग नवाज के लोगों की सुनते हैं, वो इसको एज अ प्रेसिडेंस कोट करते हैं कि जिन बुनियादों पर मरियम नवाज साहिबा की बरियत हुई है उन्हीं बुनियादों के ऊपर नवाज शरीफ साहब की हो जाएगी। अब जाहिर है कि उनको ड्यू कोर्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स के बाद तो नहीं किया गया, नैब तरमीम के आने के बाद अदम पैरवी पे ये मामला आए थे ना? नहीं, उनको देखे ना, ये तो मसला है। आप देखें ना, सही करेक्ट इन्फॉर्मेशन तो दे ना। उनकी जो कुटल हुई है वो हाई कोर्ट ने मेरिट पे की है, उनकी अपील एक्सेप्ट की है। ये वाले जो केसेस हैं जो डंप हुए हैं रेफरेंस, इसमें 998 600 रेफरेंस थे, वो जो जब ये अमेंडमेंट आई थी नैब के अंदर, तो नैब कोर्टों से वापस नैब को भेजे हैं। वो ये एनआरओ नहीं है। ये उन्होंने ये कहा है जी कि ये जो जिस तरह केस बने हैं, मिसाल के तौर पर एक बंदे के खिलाफ टैक्स एवेजन का केस बना है कि जी इसने 20 करोड़ या 50 करोड़ का टैक्स एवेड किया है और इंटेंशनली एवेड किया है, तो वो कहते हैं जी ये आप जाके इनकम टैक्स या कस्टम कोर्ट के अंदर ये केस फाइल करें। दूसरा उन्होंने कहा जी किसी बंदे ने करप्शन किया है, अगर वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का मुलाजम है तो वो एंटी करप्शन ही कोर्ट में चला जाए, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में चला जाए। तीसरा, अगर वो कहते हैं जी कोई और गवर्नमेंट मुलाजम है जिसपे एफआई का कानून लगता है, वो एफआई की कोर्ट में चला जाए। इस तरह वो कहते हैं कि अगर बैंक के साथ कोई फ्रॉड किया, किसी बंदे ने लोन नहीं दिया या कोई और नहीं, तो वो बैंकिंग कोर्ट में चला जाए या स्पेशल जज बैंकिंग में। एनआरओ की कोई बात नहीं है। सही। जहांगीर जदून साहब, मैं वापस आता हूं आपके पास। ससी पलीजो साहिबा, मुझे कुछ 4 या 5 ऐसी बातें बता दें कि जिनकी बुनियाद पे पीपल्स पार्टी बार बार ये कह रही है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, और नून लीग जो है वो इस वक्त इज कॉलिंग द शॉट्स। कैबिनेट को देख लें आप, फेडरल, ये तो मैं अपने पर्सनल कैपेसिटी में, ये जो एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से मैं, तो मेरा मुशाहिदा है उस पर से बात। फिर आप संदो और जो गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन और जो स्टेप्स उठाए जा रहे हैं उस हवाले से आप देख लें, तकाबली जायजा आपसे बेहतर कौन कर सकता है। आप तो यूट्यूब में भी माशाल्लाह बड़े एक्टिव हैं, हर चीज में नजर रहती है आपकी। फिर आप जो देख लें, अब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, अब मैं तो आई में प्रोग्राम में न इस तरह, लेकिन जब हमारे खिलाफ कोई भी बात, सारे इल्जाम लगे हैं, कोई भी आज तक जो है हमारे लीडर्स ने 11-11 साल 13 साल जेल भी काटी है,
झूठे इल्जाम, झूठे केसेस का भी किया है, मुकाबला किया है। अभी तक आप देखिएगा कि ये जो डिफेमेशन है, प्रोपेगेंडा है, वो आपको चाहे मीडिया हो या वैसे हो, तो कॉरिडोर्स की तरफ से उंगली की भी दिखाई देगी, जिसमें जो है बात कर रही हूँ, जो नून लीग सपोर्टेड मुख्तलिफ जो है लोग यहाँ हैं, वो पीपल्स पार्टी को ही ज्यादा निशाना बनाते हैं, बजाय के वो एक देखें कि पॉलिटिकल पार्टीज, उनका कंट्रीब्यूशन, उनकी नीट एंड क्लीन वो कितना है। मैं नहीं कहती सारे दूध के धुले हुए हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून, चूंकि वो शायद मुझे लगता है वो हमारे भाई इस चीज से हमेशा वो चाहते हैं कि इस पे उनके लिए स्टेट का मतलब है कि और सूबे में कोई ना हो, न पीटीआई हो, न पीपल्स पार्टी हो, न एक्स हो, न वाई हो, न जी हो। अभी रोकड़ी साहब वाले आए हैं, उनकी जमात आई है, अच्छा लग रहा होगा, लेकिन उनको भी पता चलेगा। तो जो मेरा आम पाकिस्तानी की हैसियत से सिंध में बैठते हुए भी जाहिर बात है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स करते हैं, कभी सिंध में शशि साहिबा जो पोस्टिंग ट्रांसफर्स की खबरें हैं, जो प्रोजेक्ट्स के रुकने की खबरें हैं, जो कुछ अफसरान के स्टॉप लिस्ट में डाले जाने की खबरें हैं, ये सब आप समझती हैं कि ये भी वही बुनियाद है जिसकी बुनियाद पे आप कह रही हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही? देखिए, हमारी लीडरशिप जो बात कर रही है, तो जाहिर बात है कुछ ना कुछ तो उसमें है ना, चीजें हैं, सबूत हैं, वजन है, और लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम पर एतमाद है। हम समझते हैं कि जैसे कल बिलावल साहब ने फरमाया कि पीपल्स पार्टी को दीवार से, क्योंकि आवाम की सपोर्ट है, वो नहीं लगाया जा सकता। हाँ, पंजाब में बहुत सारी ऐसी अभी चीजें हैं पॉलिटिकली जो हम समझते हैं कि हमने वो स्पेस जो है 2008 और 13 में ऐसे लोगों को हमने दे दिया जो फिर नून के वो या पीटीआई के उसमें चले गए, प्लेट्स पर सज गए। तो इस दफा जो है हमारी ख्वाहिश होगी कि रश करने के बजाय हम ऐसे लोगों को भरोसा करें, उसको आगे लाएं। पीपल्स पार्टी जो है बड़ी मुश्किलात को सामना किया है, खड़ी हुई है। खड़ा रहना भी आधी जंग जीतना होता है। खड़ी रहे, अगर कोई जमात खड़ी रही है मुश्किल तरीन हालात में, और शहादतें भी हुई हैं, कैसे है, हम रोग के आंसू बहाकर हमने नहीं कहा कि नहीं सूबे में और कोई नहीं होगा, हम ही होंगे, फिर सफर करने के वरना नहीं कटेंगे न करें। तो ये चीज हमने नहीं की है। हम पुरअमन लोग हैं, आइन के खालिक जमात हैं, वो चाहते हैं कि आइनी तौर पे चीजें हो, और हम अपने इदारों की भी जो है रिस्पेक्ट करते हैं। सही। शशि पलीजो साहिबा मेरे साथ रहिए। मैं ज़रा खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब की तरफ चलता हूँ। रोखड़ी साहब, मुझे ये बताइए, हम एक टर्म सुनते हैं इंस्टीट्यूशनल मेमोरी, कि इदारा जो है उसकी याददाश्त बहुत तेज़ है, और पीपल्स पार्टी को बड़े अरसे के बाद जो है मुआफ़ी मिली जो उनके जराइम तस्वुर किए जाते हैं, और पीटीआई के बारे में कहते हैं कि इनके लिए तो माफ़ी कोई नहीं है। ये मुस्लिम लीग नवाज़ जो है, इसके हवाले से जो इदारा की मेमोरी है वो इतनी जल्दी वॉश कैसे हो गई? नहीं, मैं क्यों समझूं, आप क्यों समझें वॉश हो गई है? अच्छा, वॉश नहीं हुई। हम ये क्यों समझें कि ये जो मेमोरी है इसके अंदर विक्टिमाइजेशन है? हम ये क्यों समझें? मैं ये कहता हूँ कि पोस्टिंग ट्रांसफर्स जो हैं, या तमाम ये जो चीज़ें हैं जो इख्तियारात में होते हैं पॉलिटिकल लोगों के या पॉलिटिकल पार्टीज़ के, ये पॉलिटिकली मैनिपुलेटेड क्यों हों? क्यों? मैं क्यों चाहूँ मेरी मर्जी का आईजी लगे? मैं क्यों चाहूँ मेरी मर्जी का डीसी और डीपीओ लगे? मैं ये क्यों ना चाहूँ कि मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैं आईजी को रिक्वेस्ट करूँ कि आप अपनी मर्जी से मुझे बेस्ट ऑफ द बेस्ट डिप्टी कमिश्नर दे दें, बेस्ट ऑफ द बेस्ट डीपीओ दे दें। यकीन करें हमारे मसाइल तमाम यहीं पे हल हो जाएंगे। लेकिन इलेक्शन शेड्यूल आने से पहले एक सूबे में ये हो रहा हो और 3 में ना हो रहा हो, तो बंदा क्वेश्चन, सिंध के हवाले से पीपल्स पार्टी का क्लेम ये है कि पीपल्स पार्टी का जो सूबा है वहां पर अभी तो इलेक्शन शेड्यूल नहीं आया, उनके लगाए हुए जो लोग थे उनको तब्दील किया जा रहा है, बाकी सूबों में नहीं किया जा रहा। पीपल्स पार्टी का जो सिंध है ना, जितना कंट्रोल पीपल्स पार्टी का सिंध है, उस तरीके से कोई और सूबा, कोई और पार्टी कंट्रोल दिखा दें, जिस तरीके से वहां पे मैनेजमेंट है इनकी, कोई और उनके मुकाबले में दिखा दें। यानी मैं सिंध जानता हूं, इसलिए बिलावल जो है उनको सिंध का कोई मसला नहीं है, और वो पंजाब आ गए है। ये 18th अमेंडमेंट के बाद, बिकॉज दे नो कि, अब मैं जरा बात हो जाए इस मौजू पे, दे नो कि हमें सिंध हमारा है, हमने सिंध हमारा है,
سندھ کے اوپر. 18th امینڈمنٹ کے بعد کون سی پارٹی پاکستان کی پارٹی بن کے آگے آ رہی ہے بتا دیں. دونوں پارٹیز کو کتنا عرصہ ہو چکا ہے. ہماری آئی پی پی کو تو چھوڑیں, ہم تو آئے ہیں 2 مہینے ہوئے ہیں. یہ جو پارٹیز جن کو اتنا عرصہ ہو گیا ہے, یا باقی جو لوگ, سر ویسے جس ڈورمنٹ موڈ میں آپ ہیں میرا خیال ہے آپ تو 2 سال بھی کے بعد بھی یہی ہوں گے. میری کوشش, کوئی جلسے جلوس, کوئی پبلک ریچ آؤٹ, عوام جو ایکچوئل سٹیک ہولڈر ہے. پہ رہتے ہیں, چلے سبجیکٹ پہ رہتے ہیں. تو جو پارٹیز ہیں آفٹر 18th امینڈمنٹ وہ بھی سوائے صوبے کے آگے بڑھنا نہیں چاہتے. اب بلاول بھٹو نے سٹیپ ان کیا آ کے پنجاب کے اندر, اور ان کے ذہن میں یہ ہے کہ, اور درست بھی ہے, ہونا بھی چاہیے, کہ ہم جو ینگسٹرز کا ووٹ ہے یا جو ینگ جنریشن ہے, ہم اس کو انسپائر کر کے ہم اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں. یہ سٹیپ ان کیا اب ہونا چاہیے تھا؟ یعنی آج آ کے یہ سٹیپ ان ہونا ہے, ابھی ہوگا, ابھی آپ ملائیں گے. سر الیکشن کمیشن نے ڈیٹا جاری کیا ہے 2018 سے 2023 تک جو ووٹرز ہیں نا جن کی ایڈیشن ہوئی ہے, 2018 میں تھے 10,69,55,409, 2 کروڑ, اور 2023 میں 12,69,80,272, یعنی 2,10,00,000 سے زائد ووٹر ایڈ ہوئے ہیں. میاں صاحب موجود نہیں تھے, بلاول جو ہیں وہ حکومت میں تھے. حکومت میں ہونے سے ظاہر ہے کہ ایک آپ کا فیکٹر ہوتا ہے, یو آر نیور پاپولر وین یو آر ان گورنمنٹ. بلاول کے پاس سب سے زیادہ یہ 2 کروڑ ووٹر نیا کیسے کنیکٹ کرے گا ان سر, سے؟ سب سے زیادہ چانس تھا بلاول بھٹو کے پاس ان ووٹرز کے ساتھ کنیکٹ کرنے کا, نہیں کیا. اب کس کا قصور ہے؟ سب سے زیادہ اگر کسی کے پاس چانس اویلیبل تھا تو یہ بلاول بھٹو کے پاس تھا, نہیں کیا, انٹینشنلی نہیں کیا. ہم ڈیپینڈنٹ ہیں تمام پارٹیز اب کچھ گھرانوں کے اوپر. اس کو ناراض, وہ آپ سٹیپ ان چیئرمین لیول بھی سٹیپ ان کر جائے نا تو وہ گھر ناراض ہو جاتا ہے, جی یہاں تو میں نے ہونا ہے. انڈیپینڈنٹ پاورفل ڈیسیجنز لینا مشکل ہے پارٹیز کے ہیڈز کے لیے بھی. یہ جی میرا علاقہ ہے, یہ جی میرا حلقہ ہے, یہ جی میرا ضلع ہے, یہ تو ڈویژن میرا ہے. ادھر تو یہ میرا والا جو قاضی صاحب نے کل کہا نا کہ یہ میرا نکل جائے تو کام ٹھیک ہو جائے گا, یقین کریے یہ کام ہی میرا ہے. میرا یہ چلنے دیتے ہیں اپنے پولیٹیکل, اپنے پارٹی چیئرمین کو نہیں چلنے دیتے. میرا علاقہ, میری جگہ, آپ میرے سے پوچھے بغیر آپ نے اس کو لگا دیا سینئر وائس پریزیڈنٹ. اس حد تک ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے اندر لڑائی ہوتی ہے. صحیح. مجھے ذرا سسی پلیجو صاحبہ سے پوچھنے دیں, آپ نے جو بات کی ہے یہ ہر ایک کے شاید ذہن میں موجود ہو. پلیجو صاحبہ یہ بتائیے گا, پیپلز پارٹی کا جو خاصہ ہے وہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, عوامی پولیٹکس کریں گے, لوگوں کے ساتھ رابطہ بحال رہے گا. یہ بدقسمتی سے یہ بات بڑا پوائنٹ آؤٹ کی ہے روکھڑی صاحب نے بھی. آپ کا جو ایک ڈسکنیکٹ ہے اپیرنٹ, آپ بھی ڈرائنگ روم کی پولیٹکس میں چلے گئے ہیں. وہی جو باقی جماعتوں سے اعتراض ہوتا تھا کہ بس فیصلے جو ہیں وہ ڈرائنگ روم کے پیچھے ہو جائیں گے, ملاقاتوں میں ہو جائیں گے, اور لوگوں کا ریچ آؤٹ وہ کم سے کم ہے. حالانکہ اب بلاول نے جو ایک ٹریول کیا ہے سندھ سے پنجاب تک, یہ تھوڑی بہت جھلک تو ہے, لیکن یہ پیپلز پارٹی کا سٹائل نہیں ہے. مجھے تھوڑا سا موقع دیجیے گا عیسیٰ صاحب, کیونکہ روکھڑی صاحب نے بھی پورا رائٹ ہے اپنی بات رکھنے کا. بات یہ ہے کہ چیئرمین بلاول صاحب ہی وہ ہیں جو پاکستان کو اتنی شدید کہہ رہی ہوں, الفاظ کہہ رہی ہوں شدید. فارن افیئرس کے آپ بھی اسٹوڈنٹ ہیں, ہم بھی ہیں تھوڑے بہت. شدید آئسولیشن سے اس نوجوان لیڈرشپ نے ہی نکالا ہے, وہ ہی نکال سکتا. ظاہری بات ہے ہمارے پاس جو ادارے وہ ساتھ کھڑے رہے اور ہر لمحے پر ان کا ساتھ رہا. مشکل ترین حالات میں بھی جہاں لچک دکھانی تھی, جہاں آپ کی فکس پالیسی ہونی تھی آپ کے آئین کے مطابق, آپ کو جو سیلاب کی صورتحال میں یعنی اتنا مشکل تھا کہ آپ سندھ کو بھی دیکھ رہے ہو اور پھر آپ باہر بھی ٹریول کر رہے ہو یا جو بھی آن لائن اور دوسرے حوالوں سے. اور جو آپ کو یاد ہوگا تو جو یو این میں جو ینگ فارن منسٹرز کی جو ہوئی تھی کانفرنس ہوئی تھی یا سیمینار, اس کو چیئر کیا تھا, ہاں اس کو جو چیئر کیا تھا, the way people they appreciated it, I think it was something which must be appreciated, and people did appreciate his efforts and whatever he had been doing then and even now. ابھی بھی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ پاکستان میں کب ملی ہے جناب؟ جب بھی دوسرے صوبے میں سندھ میں بھی ہم نے محنت کی ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں
क्योंकि यहाँ मार्शलों के जो निशान है ना, वो अभी तक वो पंजाब में इस तरह नहीं आए। वो जदल ज़िया की हुकूमत वो जो थी, यहाँ शहादतें भी हुई, यहाँ मसाइल भी हैं, रेल जेल से लोग गुजरे, यहाँ बेड़ा गर्क हो गया, पूरा जो आपका स्ट्रक्चर था वो खड़ा ही नहीं होने पाया। पीपल्स पार्टी ने 18 अमेंडमेंट हो, दूसरी चीजें हो, आइन हो, आपके जो मिसाइल टेक्नोलॉजी हो, एटॉमिक प्रोग्राम हो, उससे कहीं जो है दूसरी चीजें साथ साथ, वो मेरे ख्याल में एक आम शख्स को भी उस धारे में लेकर आए जो अवामी हालात में जो डिक्टेटरशिप का इतना बड़ा जो दाग धब्बा लगा हुआ था, पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान को उस इस्तेकाम देने में मेरे कुर्बानियां भी दी हैं, लेकर चले भी हैं, टीम वर्क भी किया। ऐसा नहीं है कि नहीं न सिर्फ हम सिर्फ होंगे। अभी भी देखे ना, बीबी मरियम कह रही हैं मरियम साहबा के मिशन आऊंगी, तो हमने वेलकम किया है, हमने कहा जरूर जनाब आए। लेकिन जब हम बात करते हैं तो आपको इनके इत्तेहाद से कोई खतरा नहीं है? JUIF, MQM, GDA और मुस्लिम लीग नवाज ये सिंध में मंसूबा बंदी कर रहे हैं इकट्ठे आने का। कंपटीशन ही नहीं है जनाब, कंपटीशन नहीं है, इश्यूज है, मसाइल है, लोग हमसे भी पूछते हैं ये हुआ नहीं हुआ, हम आंसर भी जहाँ समझते हैं वो बिल्कुल है, अवामी सियासत करते हैं। पीपल्स पार्टी ने ड्राइंग रूम की सियासत की ही नहीं। बिलावल साहब तो उसके सख्त खिलाफ है, वो तो हर जगह वो अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं मुसीबत, और लोगों से हर वक्त कनेक्ट उनका रहता है। मेरे ख्याल में वाइब्रेंट है वो बड़े ही, उनका न सिर्फ तखय्युल लेकिन प्रैक्टिकली भी मेरे ख्याल में, इफ यू लुक एट हिज स्टेट्स, आई थिंक वो आपको समटाइम्स इट्स जस्ट बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। उनकी एज को देखते हुए, एक्सपीरियंस को देखते हुए लोगों ने बड़ा ताने मारे कि भाई इतने बच्चे हैं ये, लेकिन उस बच्चे ने भी अपने न सिर्फ नेशनल लेकिन इंटरनेशनल वे में भी पाकिस्तान को एक इज्जत बख्शने के लिए जो भी स्टेप्स लिए हैं, मेरे ख्याल में दूसरी बड़ी जमातों ने नहीं लिए। शशि पलोची साहब, मैं पोलाइटली डिसएग्री करूंगा 2 पॉइंट से जो आपने बोले हैं। बिलावल ज़रूर स्टेटमेंट देते हैं, लगता है कि वो एक बड़ी एक पब्लिक के तरफ जो है वो अप्रोच करने लगे हैं, पॉलिटिक्स वही नज़र आने लगी है पीपल्स पार्टी की। फिर अचानक 12-24 घंटों में कोई चीज़ तब्दील होती है, सदर जरदारी साहब को बयान दे देते हैं, या पार्टी के अंदर से कोई आवाज़ आ जाती है या कहीं और से आ जाती है, और बिलावल जो हैं वो फिर एक स्टेप पीछे हट जाते हैं और फिर वो कहते हैं मेरे हाथ बंधे हुए हैं या मेरे हाथ खोल दिए जाएं। दूसरा, जो आपने फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर परफॉर्मेंस की बात की, मैं कहता हूं कि बिलावल कुड हैव परफॉर्म्ड मच बेटर, बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकते थे अगर 5 साल की हुकूमत होती, फुल मैंडेट वाली होती, कोई 2-4 जमातों की होती। 13 जमातों की हुकूमत पाकिस्तान में आखिरी जो इंटरनेशनल लेवल का एक इवेंट हुआ था वो OIC का काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स था, उसके बाद कोई बड़ा दौरा पाकिस्तान में नहीं हुआ। अभी इंडिया में जो है वो G20 इजलास हुआ है, पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा हुआ है। लेकिन बात जो है वो ज़ाहिर है कि ब्रेक लेनी है मुझे, ब्रेक के बाद जो है वो गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासत है, सियासी मंजरनामा, वो सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों के साथ जुड़ा हुआ है, और जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जिसकी आपने समाअत कल लाइव टेलीविजन स्क्रीन्स पर देखी, पहली मरतबा सुप्रीम कोर्ट के अंदर के मनाजिर देखे, ये मामला कहाँ जाएगा, उसमें जस्टिस आयशा मलिक का एक बड़ा ही अहम सवाल था। और जहांगीर जदून साहब, आप उस वक्त अदालत में मौजूद थे, सेक्शन 5 को उन्होंने कोट किया। उन्होंने कहा कि ये जिस हम कानून को डिस्कस कर रहे हैं, ये कानून अगर इसको नाफिजुल अमल आपने करना है अप्रैल के महीने से, वो तो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट 184(3) के जो मुकदमात हैं उसमें अपील का राइट होगा, अपील का हक होगा। तो जब फुल कोर्ट ये फैसला करेगा तो, और पहला फैसला जब ये आ जाएगा, इसके खिलाफ अपील के लिए कौन सा बेंच बनेगा? आपको नहीं लगता कि इट्स अ नॉन स्टार्टर? यानी अब ये हो ही नहीं सकता, 5 रुकनी बेंच बनता, वो कोई फैसला देता, लेकिन अगर आप 5 रुकनी बेंच बनाएंगे तो वो इसके ऊपर अमल दरामद तो 8 रुकनी बेंच ने रोका था चीफ जस्टिस की सरबराही में, तो अब आपको 9 जजेस चाहिए। ये मामला को फंस नहीं गया? नहीं, देखें, इसमें ये है ना कि लॉ जो भी बनता है उसके अंदर सुकूम वजूद
ہوتے ہیں یا رہ جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پارلیمنٹ کے اندر موسٹلی جتنے بھی لا بن جاتے ہیں بعض اوقات ان میں پراپر لیگل یا جو ایکسپیرینس پارلیمنٹیرین ہوتے ہیں ان کی صحیح طرح ڈیبیٹ نہیں ہوتی، یا جو پارٹیز ہوتی ہیں ان کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہوتی ہیں ان کے اندر اتنے لیگل یا ایکسپیرینس مائنڈ نہیں ہوتے جو ان چیزوں کو ایڈریس کریں. اس دیکھنا اس جو قانون ہے اس پر میرے بھی کچھ ایک دو اس طرح کے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر سکم موجود ہیں کہ لیٹ سے فل کورٹ نہیں ہے، اگر 9 ممبر کل کو بینچ بنتا ہے تو اس کی اپیل بھی پھر نہیں سن سکتے، کیونکہ ٹوٹل ممبر جو جج ہیں سپریم کورٹ کے وہ 17 ہوتے ہیں، اور 17 کبھی پورے نہیں ہوتے، کبھی ایک ریٹائر ہو جاتا ہے تو 16 15 14 اس طرح ہی چلتے رہتے ہیں. تو اگر 17 بھی ہوں تو اگر 9 ممبر بینچ اگر ایک فیصلہ سنتا ہے تو اس کی اپیل ہی نہیں ہو سکتی. تو بہرحال اس کے اندر ہائی کورٹ کے اندر مثالیں موجود ہیں کہ اگر آئی سی اے انٹرا کورٹ اپیل میں اگر 3 ممبر بیٹھ کے ہیں 4 ممبر بیٹھ کے ہیں تو وہ پھر اپیل نہیں ہوتی، وہ سپریم کورٹ میں چلی جاتی ہے، لیکن سپریم کورٹ سے اوپر تو کوئی عدالت ہی نہیں ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ عمرتا بندیال صاحب نے جو 8 رکنی بینچ بنا کے فیصلہ دیا تھا یہ بہت سوچ سمجھ کے کیا گیا تھا؟ جی اس لیے انہوں کو پتا تھا نا کہ 8 رکنی بنائے 17 رکنی تو سپریم کورٹ ہے ہی نہیں ہے تو پھر اپیل کو نہیں سن سکتا. تو اس میں ان کو دیکھنا چاہیے تھا جب یہ لا بن رہا تھا. تو دوسرا اپیل پہ ویسے بھی ریزرویشن ہے، کوئی کہتے ہیں جی کنسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہو اپیل کا رائٹ اس طرح نہیں مل سکتا، اور کوئی کہتے ہیں جی کہ جو کنسٹیٹیوشن میں رائٹ دیا گیا اپیل کا وہ تو نیچے والی جو کورٹوں سے ہو کے آتی ہے وہ اپیلیٹ جورسڈکشن ہے. تو اگر سپریم کورٹ کے اندر تو ڈائریکٹ اپیل جو ہے وہ تو لا کے ذریعے ہو سکتی ہے، کوئی کہتے ہیں نہیں ہو سکتی. تو یہ بھی ڈیبیٹیبل کوسچن ہے کہ اگر آئینی ترمیم 184(3) کی آپ نے اپیل دینی ہے تو آئین امینڈ کرنا پڑے گا یا نہیں. تو اس پہ اب تو کورٹ کے اندر یہ میٹر سب جوڈیس سے دیکھتے ہیں، لیکن اپیرنٹلی اس کا مقصد یہ تھا وہ جس کو وہ جو یہ والی سپریم کورٹ ہے یا چیف جسٹس ہیں وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ بینچ کی کنسٹیٹیوشن جو ہے نا وہ مشورے سے کریں. اور کل آپ نے دیکھا ہے آپ ادھر موجود تھے کہ انہوں نے ایون بریک بھی لی ہے اور 2 دفعہ بریک لیے 3 دفعہ اور ٹائم آنے کا بھی دیا ہے. تو آپ نے لیفٹ اینڈ رائٹ جو ہے وہ دونوں ججوں سے مشورہ چل رہا تھا، جتنے بھی چیزیں تھے. بس مجھے کوئکلی یہ بتا دیجئے کیونکہ اب وقت جو ہے وہ کم رہ گیا ہے. یہ جو میاں صاحب اب واپسی سے پہلے ایک سٹنگ جج آف دا سپریم کورٹ ان کا نام لے رہے ہیں، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ میاں صاحب جو ہیں، یا پھر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میاں صاحب جو ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں جو مرضی کہہ دوں اب میرے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں سٹنگ جج کا ابھی میاں صاحب تو نام نہیں لے رہے، تو پچھلے 5 سالوں سے لوگ ان کے نام لے رہے ہیں، اور ان کے جو سوشل میڈیا کے اندر اب کورٹیں اس طرح کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ بھی نہیں کرتی. اور دوسرا کچھ چیزیں فیکچوئل ہیں وہ جج صاحب وہ اپنے دفاع میں کیا بھی کچھ نہیں سکتے، کیونکہ آپ پوری جو عدالتی تاریخ میں دیکھیں نا کوئی مانیٹرنگ جج جو ہے وہ روزانہ نیب والے جج کو کہتا ہے کہ آپ یہ کام کریں، آپ یہ کریں. یہ مطلب سارا جو کیتا کرا ہے یا کرایا تھا اس کے اندر اتنا لیکونی ہے کہ وہ بندہ فیس سیونگ ہی نہیں کر سکتا اس سے. آپ دیکھیں نا نیب کا ایک جج جو ہے ٹرائل کورٹ ہے، اس کو آپ کس طرح کہتے ہیں جی آپ یہ کام کریں، اور پھر اس نے ارشد ملک کی آپ ویڈیو دیکھ لیں یا دوسرا جج جو شروع ہے اس کے لیے، اس لیے پھر وہ کہتے ہیں. تو اب جج صاحب جہانگیر جدون صاحب وقت جو ہے وہ اب کم رہ گیا، مجھے ذرا روکھڑی صاحب اور سسی پلیجو صاحبہ سے بھی بات کرنی ہے. روکھڑی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ظاہر یہ سوال تو آتا ہوگا کہ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز ابھی شیر و شکر تھے، گلدستہ کہتے تھے، خوشبو آتی رہے گی، نوید قمر کی پرفارمنس اچھی ہے، شہباز شریف کہہ رہے تھے یہ ہمیں دے دو، ہنا ربانی کھر کی پرفارمنس بہت اچھی ہے، ادھر سے بلاول تعریفیں کر رہے تھے، اچھا ورک ایتھک میں نے دیکھا ہی نہیں شہباز شریف سے، اسحاق ڈار انکل ہیں. اور جیسے ہی یہ راہیں جدا ہوتی ہیں پھر ایک لڑائی پڑ جاتی ہے. بہت سارے لوگ یہ سوچتے نہیں ہوں گے کہ یہ صرف دکھانے کے لیے، اپنی سیاسی دکان چمکانے کے لیے نورا کشتی چل رہی؟ ڈیفینیٹلی سوچتے ہیں، 100% سوچتے ہیں. اور لوگ اس چیز سے جو پبلک ہے وہ اس چیز سے نالاں ہے، اس ایٹیچیوڈ سے، اس الزام تراشی کی جو سیاست ہے ہم خود اس سے نالاں ہیں. ہم نے جس پارٹی کے ساتھ پہلے تھے وہیں سے یعنی الزام تراشی کی وہاں پہ حدیں کراس کی گئی. اور جب آپ کٹھے رہتے ہیں اور آپ ایک مقام پر کٹھے کام کرتے ہیں تو آپ رسپانسبل ہیں. آپ ایک کشتی کے اندر بیٹھے ہوئے ایک جہاز کے اندر ہیں، اور اگر اس کے اندر کوئی سوراخ کر رہا ہے تو آپ نے اس کو روکنا ہے. اگر آپ نے اس وقت نہیں روکا اور آپ نے وہاں پہ اس وقت ایک دوسرے کی کریکشن نہیں کی، اور اگر آپ آج یہ کام شروع کر دیتے ہیں اور اس لیول پہ لے جاتے ہیں کہ وہ ایک دشمنی بن جائے کہ فرسٹ گریڈ لیڈرشپ کے پھر دوسرا گریڈ لیڈرشپ
وہ بدلے لینا شروع کر دے, ٹی وی ٹاک شوز کے اوپر ایک مذاق بن جائے, تو اس کو کرٹیل کس نے کرنا ہے؟ اپنی پارٹی کی لیڈرشپ نے کرنا ہے. سنجیدگی کو لے کے آنا یہ کس نے کرنا ہے؟ انہوں نے کرنا ہے. آئی تھنک کہ اس سے ان کو نقصان ہو رہا ہے, فائدہ نہیں ہو رہا. جی صحیح. سسی پلیجو صاحبہ, وقت جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا. آخری سوال ہے بس میرا آپ سے, مجھے یہ بتا دیں کہ آخر ہم کیوں یقین کر لیں اس بات پہ, پاکستان کے عوام کیوں یقین کر لیں کہ آپ جو مفادات کے تحت آپ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں, مفادات کی وجہ سے علیحدہ ہو جاتے ہیں, اب کیونکہ انتخابی مارکہ ہے اس کے لیے آپ لوگ غالباً لڑ رہے ہیں, کل کو آپ پھر جو ہے وہ اکٹھے بیٹھے ہوں گے اقتدار کے لیے؟ کوئی پارٹی تو چینج نہیں کہ پیپلز پارٹی اپنی منشور کے تحت. اب روکڑی صاحب کی پارٹی میں کہوں کہ جو بھی آئے ابھی بھی بی ٹی آئی کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں ان کے, وہ روکڑی صاحب کو پتا ہوگا کہ ایسا قسم کی اسٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے, 100% تو نہیں ہو سکتا. ایکچولی دشمنی نہیں ہے ہماری کسی بھی زبان سے, ذاتیات سے ہم نہیں جاتے, حالانکہ ہمارے ساتھ جو بھی ہوا ہے لیڈرز کے ساتھ, کارکنوں کے ساتھ, وہ ذاتیات سے بھی کئی بڑھ کر ہم جو ہے ریسپیکٹ میں میوچل ریسپیکٹ یعنی باہمی اس پر یقین رکھتے ہیں. ہم سمجھتے اسپیس ملنا چاہیے, دشمنی نہیں ہے, نہ نون لیگ سے ہے نہ دوسری جماعتوں سے ہے. ہم ویژن کو فوکس دیتے ہیں, ہم بس صحیح چاہتے ہیں, اپنی غلطیوں سے سیکھنے والے لوگ ہیں, تبھی تو ہم سروائیو کر رہے ہیں, ورنہ سبھی کے یہاں سے بھاگ کر چلے ختم ہو چکے ہوتے یا لوٹے پہ لوٹے ہوتے, طرف بات نہیں ہے. اور پازیٹیو اپروچ لے کر پاکستان کا استحکام چاہتے ہیں اور وقار چاہتے ہیں. معاشی طور پر مسائل جو ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو اس کے لیے اچھی ایک مثبت جس میں پازیٹیو ایک سیاست ہونی چاہیے, ہر کسی کو لیول پلینگ فیلڈ اور اسپیس ملنا چاہیے. صحیح. فائنلی مجھے یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو بیان کچھ وقت کے بعد آ جاتا ہے, سسی پلیجو صاحب, اچھا مجھے آپ بتا دیں روکڑی صاحب, یہ جو بیان آ جاتا ہے بار بار پیپلز پارٹی کی طرف سے, یہ منظور وسان صاحب کہتے ہیں پی ٹی آئی سے اتحاد ہو سکتا ہے, پھر کبھی ندیم افضل چند صاحب کا بیان آ جاتا ہے پی ٹی آئی سے اتحاد, یہ اپنا ویٹیج بڑھانے کے لیے, توجہ حاصل کرنے کے لیے کہ ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں, ہماری طرف دیکھیے, اس لیے کرتے ہیں؟ میرا آئی assume now یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جو پی ٹی آئی کا ووٹ ہے نا, وہ کسی طریقے سے ان کی طرف ٹلٹ کر سکتا ہے اور یہ اس ووٹ کو کیش کر سکتے ہیں. اب ان کو آ کے ہو رہا ہے کہ یہ اچھا وہ یہ ڈراوا نہیں دے رہے آپ کے خیال میں کہ دیکھیں پھر میں اس سے دوستی کر لوں گا جس سے آپ کی لڑائی ہے؟ میری assumption یہ ہے کہ یہ جا رہے ہیں اس ووٹ پہ, اور یہ جا رہے ہیں اس ووٹ کی طرف کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ووٹ ہمیں پڑ سکتا ہے, اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں پہلے یہ کام کرنا چاہیے تھا لیکن یہ لیٹ ہے. صحیح. بہت بہت شکریہ. خرم حمید روکھڑی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, سسی پہبہ اور جہانگیر جدون صاحب. پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. جو اپیرنٹلی اس وقت بہت ہی اہم معاملہ ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ مسلم لیگ نواز وہ تیاری کر رہی ہے فقید المثال استقبال کی. پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ باہر نہیں آ سکتی, ان کے لوگ گرفتار ہیں, ان کے حوالے سے سب کے علم ہے کہ کس قسم کی فضا ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت شکوہ کناں ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی. اب اس سارے ماحول میں جب الیکشن ہوگا, اس الیکشن کے اوپر کون اعتبار کرے گا, اور اس الیکشن کے ذریعے وہ استحکام کیسے آئے گا جس استحکام کا متلاشی ہے یہ ملک. اب تک کے لیے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.